السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ لقد صدق اللہ، یقیناً تحقیق اللہ تعالی نے سچی خبر دی، رسولہ اپنے رسول کو، الرؤیا خواب میں، بالحق حق کے ساتھ، لتدخلن المسجد الحرام، یقیناً تم ضرور داخل ہوں گے مسجد حرام میں، انشاء اللہ، اگر اللہ تعالی نے چاہا، آمنین اس حال میں کہ تم امن و اطمینان والے ہوں گے، محلقین رؤوسکم، تم منڈوانے والے ہوں گے اپنے سروں کو، ومقصرین اور بال کترانے والے ہوں گے، لا تخافون، نہیں تم خوف کھاؤ گے، فعلم ما لم تعلموا، تو اس اللہ تعالی نے جان لیا جو تم نے نہیں جانا، فجعل من دون ذلک، تو اس نے کر دیا، رکھ دیا، من دون ذالک، اس سے پہلے ہی، فتحا قریبا، قریب کی فتح، نبی مکرم رسول معظم سید و ولد آدم شاہ امم امام اعظم قائد اعظم مرشد اعظم مجاہد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے حدیبیہ جانے سے پہلے مدینہ منورہ میں ہی اللہ نے ایک خواب دکھایا، اور وہ خواب یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ میں اور میرے ساتھ میرے صحابہ ہیں، تو ہم سارے امن اور سکون کے ساتھ ہم مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، بیت اللہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، صفا اور مروہ کی سعی کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم اپنے سروں کو منڈوا رہے ہیں اور اپنے سروں کے بال کترا رہے ہیں، یعنی کچھ افراد سروں کے بال منڈوا رہے ہیں اور کچھ افراد سروں کے بال کٹوا رہے ہیں۔ اب یہ جو خواب دیکھا وہ کس نے دیکھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور جو نبی اور رسول ہوتا ہے اس کا جو خواب ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے، اور نبی کو جو خواب میں وحی دی جائے تو وہ بھی یعنی 100% وہ سچی وحی ہوتی ہے، اس میں جھوٹ کا کوئی احتمال نہیں ہوتا۔ تو اب یہ بات جو ہے یہ سارے صحابہ کے ذہن میں بیٹھ گئی کہ یہ جو خواب ہمارے پیر و مرشد، ہمارے ہادی و رہنما اور ہمارے پیشوا اور مقتدا کو اللہ نے دکھایا ہے خواب میں، نیند میں، تو یہ ہر صورت سچا ہونا ہے، یہ ہر صورت خواب سچا ہونا ہے۔ چنانچہ سارے صحابہ ماشاءاللہ خوشی خوشی اب تیاریاں کر رہے ہیں عمرے کے لیے، اور پورا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ ہم نے عمرے پہ جانا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر نا آ کر ذرا ایک بات ذرا پہلے ذہن میں بٹھا لینا کہ وہ جو خواب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا وہ خواب کیا تھا؟ سچا تھا۔ اس خواب میں کوئی کسی قسم کی کوئی جھول نہیں تھی، کوئی اس کے اندر یعنی کوئی کمزور پہلو نہیں تھا۔ اچھا، لیکن اس خواب کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ تم جو بیت اللہ میں جاؤ گے، طواف کرو گے اور سعی کرو گے اور سر منڈواؤ گے، امن اور سکون سے وہاں پہنچو گے، وہ اسی سال پہنچو گے۔ یہ بات اللہ نے خواب میں نہیں بتائی تھی۔ تھوڑی بات آپ سمجھ گئے نا، بس یہ پوائنٹ ذرا ذہن میں رکھنا۔
تو بعض صحابہ نے نا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بس خواب بتایا، اس میں سال کا تعین نہیں کیا، بس اتنا کہا کہ اللہ نے مجھے خواب بتایا، نہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس سال کا تعین کیا کہ تم نے اس سال عمرے پہ جانا، عمرہ کرنا ہے یا اگلے سال عمرہ کرنا ہے۔ یہ اللہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آگے صحابہ کو نہیں بتایا۔ سمجھ آئی نا؟ تو اب ہوا کیا کہ وہ تیاریاں مکمل شروع ہو گئیں، صحابہ تیاری کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیاری کر رہے ہیں۔ جب یہ گئے تو مکہ کے قریب جب پہنچے، حدیبیہ کے مقام پر کافروں نے روک لیا، اب آگے نہیں جانا۔ تو جس وقت وہ آگے نہیں نہ جانے دیا، تو اس وقت بعض صحابہ کے ذہنوں میں اور بعض صحابہ کے دماغ میں یہ ایک تردد سا پیدا ہوا۔ کیا تردد پیدا ہوا؟ کہ بھئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ بتایا تھا کہ ہم عمرہ کرنے جائیں گے، وہاں بیت اللہ میں داخل ہوں گے اور پھر ہم سر منڈوائیں گے۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا، تو یہاں ہمیں حدیبیہ کے موقع پر کافروں نے روک لیا ہے، یہ آگے نہیں جانے دے رہے۔ اب ذرا بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ وہ ایک کنفیوژن سی پیدا ہوئی کہ ادھر اللہ کے رسول کا خواب بھی وہی، اور پھر وہ یعنی وہ اللہ نے خواب دکھایا ہے، اور ادھر ہم روک لیے گئے ہیں۔ تو وہ بعض صحابہ کے ذہنوں میں کیا ایک تردد سا پیدا ہوا۔ بس جب وہ ایک تردد سا پیدا ہوا نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر پھر یہ آیت اتاری جو آج ہم پڑھنے لگے۔ یہ آیت کب اتاری گئی؟ یہ اس موقع پر اتاری گئی تاکہ ان صحابہ کے ذہنوں سے اس تردد کو دور کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا، یقیناً تحقیق اللہ تعالیٰ نے سچی خبر دی اپنے رسول کو خواب میں۔ وہ جو اللہ نے خواب دکھایا ہے، خواب میں عمرے کی خبر دی ہے، تم نے بیت اللہ جانا ہے، طواف کرنا ہے، سعی کرنی ہے، یہ ساری خبر جو اللہ نے دی ہے نا خواب میں، یہ اللہ نے سچی خبر دی ہے۔ اس اللہ کے رسول کے خواب نے سچا ہونا ہے۔ یہ واقعتاً تم نے عمرہ کرنا ہے، تم وہاں جاؤ گے، طواف کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے ذہنوں سے یہ سارا تردد نکالو، اپنے ذہنوں کو صاف کرو، اپنے ذہنوں کو مطمئن کرو کہ تم نے بیت اللہ میں جانا ہے، اور یہ خواب سچا ہو کے رہنا ہے۔ یہ خواب جو ہے وہ سچا ہو کے رہنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ادھر ہی حدیبیہ کے مقام پر ہی یہ آیت اتار دی تاکہ ان صحابہ کا ذہن جو ہے وہ بالکل کلیئر کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ میرے بھائیوں اب ذرا غور فرمائیں کہ وہ جو خواب اللہ نے دکھایا، اللہ نے فرمایا کہ اس خواب نے سچا ہونا ہے، یہ واقعتاً یہ سارا کچھ ہوگا۔ اللہ کا وعدہ کیا ہوا کوئی بھی کبھی غلط نہیں ہوتا۔ یہ اللہ نے جو خواب دکھایا ہے، یہ اللہ کا تم سے وعدہ ہے، یہ اللہ کا تم سے وعدہ ہے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ کبھی کبھار ایک خواب کی تعبیر کے سامنے آنے میں کچھ ٹائم لگ سکتا ہے، کچھ ٹائم
ضروری نہیں کہ ادھر تم خواب دیکھو اور فوراً خواب کی تعبیر سامنے آ جائے، ایسا نہیں ہوتا کبھی کبھار۔ خواب بندہ دیکھتا ہے تو خواب کی تعبیر سامنے آنے میں کچھ ٹائم لگ جاتا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا کس عمر میں دیکھا تھا؟ کیا اس وقت عمر تھی؟ ابھی بچپن ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی سے اپنا خواب بیان کیا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ ابا جی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو جناب یعقوب علیہ السلام ایک بڑے زیرک، بڑے دانا اور بہت معاملہ فہم انسان تھے۔ فوراً انہوں نے روک دیا اپنے بیٹے یوسف کو، بیٹا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا۔ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، وہ حسد میں مبتلا ہو کر طرح طرح کے تیرے خلاف پروپیگنڈے کریں گے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے واقعتاً وہ خواب بیان نہیں کیا۔ یہاں پر بعض علماء ایسے ہی نا وہ کہہ جاتے ہیں بس جی یوسف سے غلطی ہو گئی، خواب بیان کر دیا، نہیں، بالکل نہیں بیان کیا تھا۔ بات سمجھ آئی نا؟ اچھا، اب اس کے بعد وہ یوسف علیہ السلام کو انہوں نے اپنے حسد کا نشانہ بنایا، وہ اپنے باپ سے اصرار کر کے ساتھ لے گئے اور کنویں میں ڈالا، اور اس کے بعد پھر جناب یوسف علیہ السلام کنویں سے نکلے، پھر جا کر مصر کے بازاروں میں فروخت ہوئے، اور وہاں سے فروخت ہونے کے بعد نکلے تو عزیز مصر کے گھر میں ٹھکانہ ملا۔ عزیز مصر کی بیوی اب ان کے اوپر ڈورے ڈالنے لگی، اور پھر بالآخر جناب یوسف علیہ السلام کو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی۔ وہاں قید میں تھے تو بادشاہ کو خواب آیا، وہ 7 سٹوں والا، 7 گائیوں والا۔ جناب یوسف علیہ السلام سے اس کی تعبیر پوچھی گئی، انہوں نے بتائی، تو وہ بادشاہ کہنے لگا اتنا قیمتی ہیرا اور یہ جیل میں پڑا ہوا ہے، اس کو نکالو وہاں سے۔ جناب یوسف علیہ السلام کو وہاں سے نکالا گیا۔ بہرحال میں نے بہت شارٹ کٹ کیا ہے، تو اب جس وقت یوسف علیہ السلام پہلے وہ وزیر خزانہ بنے، پھر وہ عزیز مصر کے عہدے پہ پہنچے، اور اس کے بعد ترقی کرتے کرتے وہ بادشاہ، مصر کے بادشاہ بنے جناب یوسف علیہ السلام۔ اور پھر جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو، اپنے سارے بھائیوں کی اولاد کو اور اپنے والدین کو کنعان سے، فلسطین سے بلا کر مصر میں ان کو ٹھکانہ دیا، اور ان کو وہاں ساروں کو منتقل کر دیا۔ جب یہ وہاں سارے آئے تو قرآن کہتا ہے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو پھر بلند جگہ پر بٹھایا، اور اس کے بعد جناب یوسف علیہ السلام جب وہاں پہنچے نا شاہی محل میں، تو قرآن کہتا ہے کہ سارے بھائی بھی اور ان کا والد بھی اور ان کی والدہ بھی، انہوں نے تعظیمی سجدہ کیا جناب یوسف علیہ السلام۔ کیا کیا؟ تعظیمی سجدہ کیا۔ یہ جو تعظیمی سجدہ تھا جب یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کیا نا، تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا یا ابت ھذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا، ابا جی وہ دیکھا جو میں نے آپ کو بچپن میں خواب سنایا تھا، اللہ نے آج وہ خواب سچ کر دکھایا۔ تو کتنا عرصہ گزرا اس خواب کی تعبیر سامنے آنے میں، کتنے مرحلے گزرے، کتنا وقت بیت گیا، کتنے سال بیت گئے۔
تو میری بات آپ سمجھے نا، کوئی ضروری ہوتا ہے کہ بندہ ادھر خواب دیکھے اور فوراً اس کی خواب کی تعبیر سامنے آ جائے؟ تو بعض صحابہ نے اپنے طور پر یہ سمجھ لیا کہ آپ کو خواب دکھایا گیا ہے، بس ابھی ہم تیاری کر رہے ہیں، جاتے ہی ہم عمرہ کریں گے اور اسی سال یہ عمرہ ادا ہوگا، یہ انہوں نے اپنے طور پر ہی سمجھ لیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے نہیں بتایا تھا کہ اس سال ہوگا یا اگلے سال ہوگا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تو یقین تھا کہ یہ مجھے خواب آیا ہے، ہم نے عمرہ ضرور کرنا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالی کا جو بھی وعدہ ہوتا ہے اللہ اپنے اس وعدے کو پورا کر کے دکھاتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ وعدہ کرے اور پھر وہ وعدہ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے اللہ نے کیا وعدہ کیا تھا؟ قرآن میں آتا ہے نا، کہا تھا کہ اے ام موسیٰ، یہ جو تیرا بیٹا ہے نا موسیٰ، اس کو ایک تابوت میں بند کر، ایک صندوق میں، اور میرے حکم کے مطابق اس کو نا اس دریا میں ڈال دے، اور میرا وعدہ ہے کہ یہ تیرا بیٹا جو ہے میں دوبارہ تیری گود میں اٹھاؤں گا۔ بات آپ سمجھے ہیں کہ میرا وعدہ ہے کہ یہ تیرا بیٹا دوبارہ تیری گود میں آئے گا۔ قرآن کے الفاظ ہیں سورہ القصص، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ دو وعدے کیے، ایک وعدہ کہ یہ تیرا بیٹا تیری گود میں واپس آئے گا، اور دوسرا وعدہ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، پھر یہ تیرا بیٹا جوانی کو بھی پہنچے گا، ہم اس کو نبی رسول بھی بنائیں گے۔ سمجھ رہی نا، یہ وعدہ کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیں پھر کیسے حالات کا پرسیٹا پھیرا اور کس طرح حالات کا رخ بدلا، اور جناب موسیٰ علیہ السلام دوبارہ پھر جناب موسیٰ علیہ السلام ام موسیٰ کی گود میں آئے۔ باقی آپ سنتے رہتے ہیں، میں نے صرف ایک تھوڑا سا اشارہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جناب یوسف علیہ السلام کو، یہ قرآن میں آتا ہے، قرآن میں سورہ یوسف پڑھیں، جس وقت بھائی اپنے بھائی یعنی یوسف بھائی کو کنویں میں رکھ کر چلے گئے نا، کنویں میں رکھ کر، تو اس وقت اللہ نے یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ وحی ڈالی۔ کیا اللہ نے وحی ڈالی؟ فرمایا کہ اے یوسف، ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا، لَتُنَبِّئُنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک وقت آئے گا کہ تو اپنے بھائیوں کو اپنے اس معاملے کی خبر دے گا کہ تم نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ ایک ایسا وقت آئے گا۔ لو اب ذرا غور فرمانا کہ جناب یوسف علیہ السلام سے اللہ نے یہ کیا کیا؟ وعدہ کیا۔ کہاں وعدہ کیا؟ جب یوسف علیہ السلام کہاں ہیں؟ کنویں میں، بالکل بے یار و مدد کا، کوئی ظاہری سہارا نہیں نظر آ رہا اللہ کے سوا، کوئی اس وقت آسرا نہیں، کوئی سہارا نہیں، کوئی کسی طرف سے مدد کی امید نہیں اللہ کے سوا۔ تو اس وقت اللہ نے فرمایا کہ اے یوسف، ایک وقت آئے گا کہ تو اپنے بھائیوں کو اپنے اس معاملے کی خبر دے گا۔ تو پھر آگے وہ سارا واقعہ سورہ یوسف میں موجود ہے کہ جس وقت جناب یوسف علیہ السلام نے معاملہ اوپن کیا تو اپنے بھائیوں سے کہا، جب بھائی اس نوبت تک آ گئے، کہنے لگے کہ اے بادشاہ، آپ ہمارے اوپر صدقہ کریں، ہم اس قدر بے بس ہو چکے ہیں کہ اب ہم صدقہ لینے پہ مجبور ہو چکے ہیں، وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا۔ تو اس وقت یوسف علیہ السلام کا بھی دل پسیج گیا، اور یوسف علیہ السلام نے پھر سامنے اپنے آپ کو ظاہر کیا۔ پہلے تو چھپایا ہوا تھا نا، تو پھر کہنے لگے کہ حَلْ عَلِمْتُمْ مَا
کیا سلوک کیا تھا؟ دیکھا اللہ تعالیٰ نے وہ جو کنویں میں وعدہ کیا تھا اللہ نے اس کو پورا کر کے دکھا. کتنے وعدے ہو گئے؟ ہاں جی، ایک موسیٰ والا وعدہ اور ایک یوسف علیہ السلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں ہیں، آپ کے قتل کے منصوبے بن رہے ہیں، باقاعدہ دار الندوہ میں پلاننگ ہو رہی ہے کہ اس کو یا تو مکہ سے جلا وطن کر دو، مکہ سے نکال دو، یا اس کو پکڑو کسی جگہ قید میں کر دو، قید میں ڈال دو، اور تیسرا آپشن یہ کہ یا اس کو قتل ہی کر دو، اس کا کام ہی ختم کر دو. یہ تیسرا جو آپشن تھا نا، اس کو فائنل کیا گیا اور اس کے مطابق آگے ساری پلاننگ. ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان کو تیار کر کے اس کو تلوار پکڑائی گئی کہ جب صبح کے وقت یہ اپنے گھر سے نکل کر بیت اللہ جائیں تو تم سارے یک بارگی حملہ کر کے اس کو ختم کر دو. اب یہ پورا قتل کا منصوبہ تیار ہو چکا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے. آپ نے اپنے ہاتھ میں ایک مٹھی مٹی کی لی، ان کے سروں پہ ڈالی اور آپ آرام سے وہاں سے نکل گئے. فَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. فرمایا ہم نے ان کے آگے ان کے پیچھے پردہ ڈال دیا، ان کو نظر ہی نہیں آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے. جب گئے نا تو آپ نے ایک نگاہ ڈالی مکے پر. آپ کو بڑا دکھ ہوا کہ یہ مکہ میں اس کو چھوڑ رہا ہوں. حسرت بری نگاہ آپ نے مکے پہ ڈالی. آپ نے فرمایا کہ اے مکہ، تو مجھے ساری دنیا سے زیادہ عزیز شہر ہے، سب دنیا سے زیادہ مجھے پیارا شہر ہے، تو وہ کون سا ہے؟ مکہ. اگر مجھے یہاں سے مکے والے نہ نکالتے تو میں کبھی نہ نکلتا. 300-350 میل کا سفر طے کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب مدینہ پہنچے، جب نکلنے لگے نا تو اللہ نے ایک وعدہ کیا، کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دل نہ ہارنا، ہمت نہ ہارنا، ہمارا وعدہ ہے کہ ہم آپ کو دوبارہ اس مکے میں داخل کریں گے. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ میں اسی شہر کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ آپ دوبارہ اس شہر میں آئیں گے. تو پھر وہ وعدہ پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ ٹھیک 8 سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر اپنے صحابہ کا لے کر آپ مکہ میں داخل ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند گھڑیوں کے اندر مکہ فتح کر لی. وعدہ پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ میرے پیارے بھائیوں، قرآن کہتا ہے، قرآن میں ہے کہ جس وقت رومیوں کا اور ایرانیوں کا آپس میں کلیش چل رہا تھا، جنگ جاری تھی، تو مکہ کے اندر جو مشرکین مکہ تھے ان کی ہمدردیاں ایرانیوں کے ساتھ تھی چونکہ وہ آتش پرست تھے، اور مسلمانوں کی جو ہمدردیاں تھیں وہ رومیوں کے ساتھ تھیں چونکہ وہ اہل کتاب تھے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اپنی اپنی ایک ہمدردی ہوتی ہے. دیکھیں نا، کسی کی ہمدردی کسی پارٹی کے ساتھ، کسی کی ہمدردی کسی پارٹی کے ساتھ. تو بہرحال ان اپنی اپنی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یعنی پھر ایسا مسئلہ بن گیا کہ آپ ابھی مکہ میں ہیں تو ایرانی جو تھے وہ رومیوں پر غالب آ گئے. ایرانی جو تھے وہ رومیوں پر غالب آ گئے. اب جب غالب آئے تو وہ جو پھر مکے والے جو تھے نا، انہوں نے بڑے شادیانے بجائے، بڑی لڑیاں ڈالی، بڑے بنگڑے ڈالے، بڑا کچھ انہوں نے جشن منائے کہ ہمارے حمایت یافتہ جیت گئے، وہ غالب آ گئے. اور مسلمانوں کے جو حمایت یافتہ تھے رومی، وہ آج مغلوب ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے سورہ الروم کے اندر پھر وعدہ کیا، فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور اپنے صحابہ کو بتا دیں غلبت الروم، اس وقت روم جو ہے وہ مغلوب ہوا ہے. وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، ہمارا وعدہ ہے کہ کچھ ہی سالوں کے بعد دوبارہ رومی جو ہیں ایرانیوں پر فتح پائیں گے.
کچھ ہی سالوں کے بعد دوبارہ جو رومی ہیں وہ ایرانیوں پر فتح پائیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، وہ جو قرآن میں آیت آ گئی نا، فی بضع سنین، چند سالوں میں، کتنے؟ چند سالوں میں۔ تو جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نا، وہ ابو جہل سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اسے دھڑلے پر اس سے جا کر بات کی۔ اس نے کہا اتنے بھی نہ خوشیاں مناؤ، اتنے بھی نہ شادیاں نے بجاؤ، سمجھے نا؟ تو بس تھوڑی دیر کی یہ بات ہے، دوبارہ غالب آئیں گے رومی۔ وہ کہتا اب نہیں غالب آ سکتے، ایرانیوں نے ایسا جناب رومیوں کو شکست دیا۔ ابو بکر کہنے لگے کہ ہمارے نبی پر جو کلام نازل ہوتا ہے، اللہ نے اس قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ رومی غالب آئیں گے۔ کہتا ہے کبھی نہیں غالب آئیں گے، ابو جہل کہتا ہے۔ تو ابو بکر کہنے لگے کہ اچھا پھر شرط لگا لو۔ کیا لگا لو؟ شرط لگا۔ اس وقت ابھی یہ شرط حرام نہیں تھی، یہ بعد میں حرام ہوئی ہے۔ اچھا پھر شرط لگا لو۔ ابو جہل کہنے لگا لو شرط۔ اچھا جی کتنی شرط؟ کہنے لگا میں 50 اونٹ دوں گا۔ کہ ابو بکر کہنے لگے ٹھیک، یعنی 5 سالوں کے اندر یہ رومی دوبارہ ایرانیوں پر غالب آئیں گے۔ ابو جہل کہنے لگا اگر نہ 5 سالوں میں غالب آئے تو پھر یعنی اگر نہ غالب آئے تو پھر تو مجھے 50 اونٹ دے گا، اگر آگے پھر میں تجھے 50 اونٹ دوں۔ 50 اونٹوں کی شرط لگ گئی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ڈن کر دیا۔ ڈن کر کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا، اللہ کے رسول آج میں تو ابو جہل سے شرط لگایا ہوں 50 اونٹوں کی۔ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر ذرا مجھ سے پہلے مشورہ تو کر لینا تھا، ذرا مجھ سے پہلے پوچھ تو لیتے کیا مسئلہ ہے۔ فرمایا ابو بکر یہ جو قرآن میں الفاظ ہے نا فی بضع سنین، تو بضع کا لفظ جو ہے یہ 9 تک بولا جاتا ہے۔ کتنے تک؟ 9 تک بولا جاتا ہے، سمجھے نا؟ 3 سے 9 تک۔ تو اس لیے آپ، اس کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عربی لغت بھی بڑی گہری جانتے تھے، سمجھے نا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر اگر تو نے شرط لگانی تھی نا تو 9 سال تک لگانی تھی، 5 سال کی نہیں لگانی تھی۔ ابو بکر کہنے لگے کوئی بات نہیں، میں ابھی جا کر اسے دوبارہ بات کر لیتا ہوں۔ ابو بکر گئے، جا کر کہنے لگے وہ نا ابو جہل میری بات سن، وہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے فرمایا کہ وہ قرآن میں جو آیت آتی ہے نا اس میں بضع کا لفظ ہے، بضع سنین، تو وہ 9 تک ہے، میں 9 تک شرط لگاتا ہوں، وہ میں اپنی پچھلی بات ختم کرتا ہوں۔ تو ابو جہل کہنے لگا کوئی بات نہیں، تو 9 تک لگا دے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لو اب 9 تک نا یہ بات طے ہو گئی۔ لو میرے پیارے عزیز بھائیو، ابھی 9 سال مکمل نہیں ہوئے تھے جس سال اللہ نے مسلمانوں کو بدر میں فتح دی، اللہ نے اسی سال رومیوں کو ایرانیوں پر فتح دی۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ نہیں کیا؟ موسیٰ سے کیا ہوا وعدہ بھی پورا کیا، یوسف علیہ السلام سے کیا ہوا وعدہ بھی پورا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ نکلتے وقت جو وعدہ کیا وہ بھی پورا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے رومیوں کے ایرانیوں پر غالب آنے کا وعدہ بھی پورا کیا۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں اور بھی بڑے اس طرح کے وعدے ہیں۔ تو بہرحال یہ بھی اللہ کا ایک وعدہ تھا کہ تم بیت اللہ میں جاؤ گے، عمرہ کرو گے، طواف کرو گے، سعی کرو گے، سر منڈواؤ گے، یہ سارا کیا تھا؟ اللہ کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نا پھر ان مسلمانوں کے اس تردد کو دور کرنے کے لیے یہ آیت اتاری، لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، اپنے دلوں کو بالکل مطمئن کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ نے جو اپنے رسول کو خواب میں یہ بات کہی ہے، جو خواب دکھایا ہے وہ کیا ہے؟ سچ ہے۔ فرمایا لَتَدْخُلُنَّ
المسجد الحرام انشاء اللہ. یہاں پر نا ایک بات ذرا غور سے سنیے گا. صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب وہ صلح طے پا گئی نا، دستخط بھی دونوں طرف سے ہو گئے، دونوں طرف سے دستخط بھی ہو گئے، صلح طے پا گئی، وہ جو شرائط تھی وہ سارا مکمل ہو گیا پروسیجر. تو سیدنا عمر جو تھے نا، اب ان کے اندر ایک عجیب طرح کی بے چینی اور کھلبلی کہ یہ کیا ہم نے شرطیں مانی، یہ کیا ہم نے کیا. یہ ان کے ذہن میں نا ایک بات چل رہی ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ عمر بن خطاب خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے آ کر نہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا. میں نے عرض کیا کہ الست نبی اللہ حقا، کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، میں اللہ کا سچا نبی ہوں. سیدنا عمر کہتے ہیں میں نے دوسرا سوال کیا، میں نے عرض یہ کیا کہ میں نے کہا السنا علی الحق وعدونا علی الباطل، کہ اللہ کے رسول کیا ہم حق پر اور ہمارے دشمن باطل پر نہیں ہیں؟ ہم حق پر اور ہمارے دشمن. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال بلا، فرمایا ہاں عمر ایسے ہی ہے، ہم حق پر ہیں اور ہمارے دشمن اللہ. اگر آج کا ماحول ہوتا تو آج کل ماحول کیا چلتا ہے، وہ سارے حق پر ہیں، سارے ٹھیک ہے، سمجھے نا، کسی کو بھی غلط نہ کہو، کسی کو بھی نہ کہو کہ سارے ٹھیک ہے. آج کل تو یہی چل رہا ہے نا، ماحول یہی ہے. کہتے ہیں وہ جو رافضی ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، قبر پرست بھی ٹھیک ہے، مقلد بھی ٹھیک ہے، سارے ٹھیک ہے. ایون دین کہ آج یہ ٹھیک ہے کہ ہوا اتنی چل رہی ہے کہ آج یعنی ایسی ایسی تنظیمیں اور ایسے ایسے پلیٹ فارم اور ایسی ایسی کونسلیں اور اس طرح کے آج یہ سلسلے کہتے ہیں یہودی بھی ٹھیک ہے، عیسائی بھی ٹھیک ہے، ہندو بھی ٹھیک ہے، سکھ بھی ٹھیک ہے، ساری ٹھیک ہے. کیا یہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ یہ جو اتحاد بین المذاہب، یہ جو تنظیمیں چل رہی ہیں، فاختائیں اڑائی جاتی ہیں، فاختائیں، امن کی فاختائیں. کہتے ہیں یہ کسی نہ کہو کہ ہندو غلط ہیں، یہودی غلط ہیں، فلاں غلط ہیں. نہیں 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 نہیں، اپنی اپنی جگہ سارے ٹھیک ہے، سارے ٹھیک ہے. کوئی رام رام کہہ رہا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی رحیم رحیم کہہ رہا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، سارے ٹھیک ہے. سیدنا عمر کہتے ہیں میں نے کیا سوال کیا، السنا علی الحق وعدونا علی، کیا ہم حق پر اور ہمارے دشمن باطل پر نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں اور ہمارے دشمن باطل پر ہیں. کتنے سوال ہو گئے؟ 2. سیدنا عمر کہتے ہیں میں نے تیسرا سوال کیا، میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول جب آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، ہم حق پر ہیں، فَلِمَا نُعْتَ الدَّنِيَّةَ إِذَنْ فِي دِينِنَا، تو پھر ہم اپنے دین کے بارے میں اس قدر ذلت والی صلح کیوں کر رہے ہیں؟ پھر ہم اپنے دین کے بارے میں اس قدر کمزوری دکھاتے ہوئے اتنی ذلت والی صلح کیوں قبول کر رہے ہیں کہ مکہ سے جو آئے گا اس کو واپس کرنا پڑے گا، مدینے سے جو جائے گا واپس نہیں کیا جائے گا؟ کیا یہ غیر منصفانہ سی شرط ہے؟ اللہ اکبر. اب اس تیسرے سوال کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟
آپ نے فرمایا اے عمر انی رسول اللہ، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، فلا اعصی ہے، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہا۔ مطلب یہ کہ میں نے یہ جو صلح کی شرائط قبول کی ہیں یہ میں نے محمد بن عبداللہ ہوتے ہوئے نہیں، محمد الرسول اللہ ہوتے ہوئے قبول کی ہیں، میں نے بحیثیت رسول اللہ قبول کی ہیں، اور اللہ کا رسول ہونے کے ناطے اللہ مجھے گائیڈ کر رہا ہے، اللہ مجھے باقاعدہ اس کے بارے میں ہدایات دے رہا ہے، جس طرح اللہ مجھے ہدایات دے رہا ہے میں انہی ہدایات کے مطابق یہ شرائط قبول کر رہا ہوں۔ انی رسول اللہ فلا اعصی وہو ناصری، اور اللہ میری مدد کرنے والا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چھوٹے چھوٹے جملے فرمایا، انی رسول اللہ فلا اعصی وہو ناصری۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا غور فرمانا، کتنے سوال کیے عمر رضی اللہ عنہ نے؟ 3۔ پہلا سوال، کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ دوسرا سوال، کیا ہم حق پر اور ہمارے دشمن باطل پر نہیں؟ تیسرا سوال، پھر ہم اس قدر ذلت والی صلح کیوں قبول کر رہے ہیں؟ اب چوتھا سوال سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جو بیان کیا، جس کا اصل میں آج ہمارے سبق سے تعلق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ یہ بتائیں کہ اما تحدثنا، کیا آپ ہمیں یہ کہہ نہیں رہے تھے مدینہ میں کہ انا نأتیہ، ہم مکہ میں جائیں گے، ومطوف بہ، اور ہم وہاں جا کر بیت اللہ کا طواف کریں گے؟ کیا آپ نے ہم سے یہ مدینہ میں یہ بات نہیں کہی تھی کہ ہم مکہ میں جائیں گے، بیت اللہ کا طواف کریں گے؟ تو اب ہم حدیبیہ سے واپس جا رہے ہیں، تو پھر وہ آپ کی بات تو نہ پوری ہوئی۔ بات سمجھ آئی نا؟ تو بعض صحابہ کے ذہن میں یہ تردد پیدا ہوا نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس چوتھے سوال کا کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا اے عمر، یہ مجھے بتا کہ یہ تو کہہ رہا ہے کہ میں نے مدینے میں کہا تھا کہ ہم مکہ میں جائیں گے اور پھر طواف کریں گے، یہ میں نے بات کی تھی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، مجھے یہ بتا کہ بلا فاخبرتک انا نأتیہ العام، کیا میں نے تم سے یہ کہا تھا کہ ہم اس سال جائیں گے اور اس سال طواف کریں گے؟ نہیں میری بات سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو میں نے کہا تھا کہ ہم بیت اللہ جائیں گے، یہ بھی کہا تھا طواف کریں گے، یہ بھی کہا تھا سر منڈوائیں گے، لیکن اے عمر مجھے بتا کہ میں نے کیا یہ کلیئر کیا تھا، واضح کیا تھا کہ اس سال ہم جائیں گے؟ بات سمجھ آ گئی نا؟ اللہ۔ تو سیدنا عمر کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، فقل، تو میں نے کہا لا، نہیں آپ نے یہ تو نہیں کہا، آپ نے اس سال والی بات نہیں کی تھی۔ اللہ قال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر پھر مطمئن ہو جا، اپنے دل کو تسلی دے۔ کیا فرمایا؟ فَإِنَّكَ آتِيهِ وَمُطَوِّفٌ بِهِ، ایک وقت آئے گا کہ تو ضرور بیت اللہ میں جائے گا اور تو ضرور بیت اللہ کا طواف کرے گا۔ یہ اللہ کے رسول کہاں فرما رہے ہیں؟ یہ حدیبیہ کے موقع پر ہی فرما رہے ہیں۔ سیدنا عمر نے بھائیوں کتنے سوال کیے؟ 4۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری کلیریفیکیشن ہو گئی۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نا، وہ پھر بھی نا ابھی وہ جس طرح جذبات بھڑکے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اس کے بعد میں گیا ابو بکر کے پاس۔ کس کے پاس؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے مسلمانوں کے ذہن میں تھا کہ محمد الرسول اللہ کے بعد ہمارے لیے جو اگلی قیادت ہے وہ کون سی ہے؟ وہ ابو بکر ہے۔
بات سمجھے نا، یہ سارے مسلمانوں کے ذہن میں تھا. تو جناب عمر کہتے ہیں ثم اتیت ابا بکر، پھر میں ابو بکر کے پاس آیا اور پھر میں ان سے بھی یہی 4 سوال کیے. میں نے کہا الیس ہوا نبی اللہ بالحق، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ تو ابو بکر کہتے ہیں ہاں اللہ کے سچے رسول ہیں. دوسرا سوال السنا علی الحق وعدونا علی الباطل، کیا ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہے؟ ابو بکر کہتے ہیں ہاں. تو جناب ابو بکر سے تیسرا سوال بھی وہی کیا فَلِمَ نُعْتِ الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا، پھر ہم اپنے دین میں اتنی ذلت کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ وہی یعنی ہو بہو وہی سوال وہی ترتیب. سیدنا ابو بکر نے پھر وہی جواب دیا. کہنے لگے کہ اے عمر انہو رسول اللہ، انہو رسول اللہ، وہ اللہ کا رسول ہے، وہ اللہ کے رسول ہے. فلا یعصیہ، وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے. فَإِنَّهُ نَاصِرُهُ، اللہ اس کا مددگار بھی ہے. اور اگلی بات جناب ابو بکر نے سمجھائی. فرمایا اے عمر اب میری ایک نصیحت ہے. وہ کیا؟ فرمایا اے عمر فَاسْتَمْسِكْ بِغَرْضِهِ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مضبوطی سے پکڑے رکھ. فَاسْتَمْسِكْ بِغَرْضِهِ، تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑنا نہیں، دامن کو مضبوطی سے پکڑ. تجھے بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ لیکن یہ ہے کہ جو فیصلے رسول اللہ فرما رہے ہیں بس ان کو من عن تسلیم کرتا جا. دامن کو مضبوطی سے پکڑے رکھ، اس کے اندر کوئی یعنی ڈھیلا پن نہیں آنا چاہیے. جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر سے کہتے. تو پھر وہی کا چوتھا سوال بھی کیا. کہنے لگے کہ اے عمر، اے ابو بکر، آپ کو یاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا تھا کہ ہم جائیں گے وہاں پر بیت اللہ کا طواف کریں گے اور ہم یہ ہم سے بات نہیں کی تھی؟ تو ابو بکر کہتے ہیں کہ اے عمر، کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ ہم اس سال جائیں گے؟ غور کریں ذرا، غور کریں. سیدنا عمر نے 4 سوال پہلے اللہ کے رسول سے کیے، پھر وہی 4 سوال سیدنا ابو بکر سے کیے. جو جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا وہی جواب سیدنا ابو بکر سے ملا. جب ذہن ایک ہو، نظریہ ایک ہو، عقیدہ ایک ہو تو پھر جواب بھی ایک ہوتا ہے. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ جب ذہن ایک ہو، نظریہ ایک ہو، عقیدہ ایک ہو تو پھر جواب بھی ایک ہی ہوتا ہے. ہمارے ایک جماعت کے ساتھی ہیں، آپ نے نام سنا ہے عبد الرحمن الداخل. عبد الرحمن الداخل، انہوں نے ایک دفعہ ہمیں ادھر معسکر اقصیٰ ہے نا، ادھر ایک واقعہ سنایا. وہ ہمارے ایک بہت بڑی مجلس تھی تو اس مجلس میں یہ واقعہ سنایا. کہنے لگے کہ وہ جس وقت یہ سلسلہ چلا تھا نا پاکستان کے اندر، یہ جو TTP والے وہ حملے کرنے لگے، یعنی مختلف سکولوں پہ حملے، صدر پہ حملہ کر دو، اسمبلیوں والوں پہ، یہ عدالتیں بھی کافر ہیں، اسمبلیاں بھی کافر ہیں. یہ پتہ ہے نا آپ کو، یہ پیچھے بڑا انہوں نے سلسلہ چلایا. اچھا، اب جب انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا نا، اب آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جماعت نے الحمدللہ اس کا بڑا بھرپور رد کیا. بڑے بڑے پروگرام، نہیں یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یعنی مسلمان کا مسلمان کو قتل کرنا یہ غلط ہے، یہ خود کش حملے، یہ سارا کچھ یہ غلط ہے. یہ سارا سلسلہ ہوا. وہ عبد الرحمن الداخل بھائی کہتے ہیں کہ جو ہماری جماعت کی پالیسی یہاں پر تھی پاکستان میں،
تو کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ گیا وہاں جدہ میں میری ملاقات ہوئی، وہ جو ہے نا ابو عبدالعزیز محمود بہازک، شاید آپ میں سے کسی بھائی نے نام سنا ہو یا جانتا ہو، ابو عبدالعزیز محمود بہازک، ابھی ماشاءاللہ زندہ ہیں، جدہ میں رہتے ہیں، اب تو خیر کافی ان کی۔ تو کہتے ہیں کہ میں وہاں گیا اور اس وقت یہ سلسلہ چلا تھا، تو جب میں نے ان کو جا کر یہ سارا بتایا نا کہ اس طرح ملک کے اندر یہ سلسلہ چل رہا ہے اور ہماری جماعت کا یہ موقف ہے، تو ابو عبدالعزیز صاحب فرمانے لگے بالکل صحیح موقف، بالکل۔ حالانکہ ابو عبدالعزیز کو بڑی دیر سے نظر بند کیا ہوا تھا سعودی حکومت نے، اور کوئی ملاقات نہیں تھی کسی جماعت کے کسی مرکزی قائد سے، کوئی ملاقات نہیں۔ جب وہ ملاقات ہوئی، عبد الرحمن داخل کہتے ہیں، تو میں نے جب یہ بات کی تو انہوں نے کہا بالکل یہ جماعت کا جو موقف ہے بالکل ٹھیک موقف ہے، یہی موقف ہونا چاہیے۔ تو جب ذہن ایک ہو، نظریہ ایک ہو، عقیدہ ایک ہو، تو پھر جواب بھی ایک ہوتا ہے۔ تو سیدنا عمر کو جو جواب اللہ کے رسول نے دیا وہی جواب سیدنا ابو بکر نے دیا۔ اللہ فرمایا کہ انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور داخل ہوں گے۔ یہاں ان جو ہے نا، ان یہ اگر کے معنی میں صرف معنی کی حد تک ہے، لیکن جب اللہ کے کلام میں ان آئے تو وہ انا کے معنی میں ہوتا ہے۔ کس کے معنی میں ہوتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام میں یہ تحقیق کا معنی دیتا ہے، یہ شک کا معنی نہیں دیتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ امام ابن تیمیہ تھے نا رحمت اللہ علیہ، جب اپنے شاگردوں کو لے کر تاتاریوں کے مقابلے میں گئے تو انہوں نے نا اس وقت گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے اپنے سارے شاگردوں کو خبر سنائی، کہنے لگے میرے شاگردوں، میں تمہیں اس بات کی خوشخبری سناتا ہوں کہ اللہ اس میدان میں ہماری ضرور مدد کرے گا۔ اور کیا کہا؟ انشاءاللہ۔ کیا کہا؟ انشاءاللہ، اللہ ضرور مدد کرے گا۔ اور پھر ساتھ فرمانے لگے یہ جو میں نے انشاء کہا ہے نا، یہ ان تحقیقاً ہے، یہ تعلیقاً نہیں ہے، یعنی ان کا معنی ہے ضرور مدد کرے گا۔ کہیں اس کا یہ معنی نہ سمجھ لینا کہ اگر اللہ چاہے گا تو مدد کرے گا، چاہے گا تو نہیں کرے گا۔ سمجھے نا؟ یہ کس نے کہا تھا؟ امام ابن تیمیہ نے۔ فرمایا انشاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم، اس حال میں کہ تم اپنے سروں کو منڈوانے والے ہوں گے، سروں کے بال منڈوانے والے ہوں گے، ومقصرین، اور سروں کے بال کترانے والے ہوں گے۔ وہ آپ نے حدیث سنی ہوئی ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ المحلقین، رحم اللہ المحلقین، اور تیسری بار فرمایا والمقصرین، اللہ رحم فرمائے سر منڈوانے والوں پر، اللہ رحم فرمائے سر منڈوانے والوں پر، اور تیسری دفعہ فرمایا اور بال۔ تو میرے بھائیوں، یہ اپنے سر کی جو بال ہے یہ گھر کی کھیتی ہے دعا، تو سر منڈوانے کو اولویت دینی چاہیے۔ دوسری ایک بات ذرا غور سے سننا، اللہ نے کیا فرمایا؟ آپ کے سامنے ہے نا یہ سبق، فرمایا محلقین رؤوسکم، تم اپنے سروں کے بال منڈوانے، سروں کے بال منڈوانے والے ہو۔ اللہ نے یہاں سروں کا ذکر کیا ہے کہ داڑھیوں کا ذکر کیا؟ سمجھے نا؟ تو وہ لوگ جو وہاں جاتے ہیں اور جناب پہلے داڑھی منڈواتے ہیں پھر سر منڈواتے ہیں، کتنی مت مری ہوئی ہے۔ تو یہ غلط ہے۔ وہاں جاؤ میرے بھائیو، حج کا موقع ہو، عمرے کا موقع ہو، بس سر کے بال منڈواؤ، داڑھی نہیں منڈوانی چاہیے، یہ حرام ہے، یہ یہاں بھی حرام ہے وہاں بھی حرام۔ فرمایا کہ محلق و مقصر لا تخافون،
نہیں تم خوف کھاؤ گے. فعلم ما لم تعلموا تو اس نے جان لیا جو تم نے نہیں جانا. فجعل من دون ذلك فتحا قریبا تو اس نے اس کے سے پہلے ہی تمہیں ایک اور فتح دے دی. یعنی مکہ میں جو تم نے داخل ہونا ہے اس داخل ہونے سے پہلے ہی اللہ نے تمہیں ایک فتح دے دی. وہ فتح کون سی ہے؟ فتح خیبر. وہ 3 ماہ بعد ہو گئی نا. اور اگلے سال پھر عمرہ ادا ہوا. اگلے سال مسلمان گئے اور بیت اللہ میں داخل ہوئے, عمرہ کیا سارا. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے وہ بیت اللہ میں داخلے سے پہلے ہی تمہیں ایک فتح بھی عطا کر دی. اللہ. اور پھر اللہ نے یہ وعدہ کیا کہ میں تمہیں بیت اللہ میں لے کے جاؤں گا, تم وہاں پہنچو گے, عمرہ کرو گے, یہ میرا وعدہ ہے. آگے اللہ نے ایک اور وعدہ کیا, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. اللہ وہ ہے جس نے اپنا رسول ہی اس لیے بھیجا ہے کہ وہ اپنے رسول کو ہدایت دے کر, دین حق دے کر. کیوں بھیجا ہے؟ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ تاکہ وہ اس دین اسلام کو سارے دینوں پر. فرمایا یہ مکہ میں جانا, عمرہ کرنا, یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے. اسلام نے تو پوری دنیا پہ غالب آنا ہے. اسلام نے تو پوری دنیا پہ غالب آنا ہے. فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا اور اللہ کافی ہے بطور گواہ کے. اللہ کافی ہے بطور گواہ کے. بھائی 2-3 منٹ کے لیے میں چند ایک سوال کروں گا. اچھا یہ بتائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب دکھایا گیا تھا وہ خواب کس